اگر کسی ملک کو ترقی کرنی ہے تو اس کو ٹیکنالوجی میں انویسٹ کرنا ہوگا. یہ بات اب بیشتر ممالک کو سمجھ آنے لگی ہے. یہ ٹیکنالوجی ہی تھی جس کا بہترین استعمال کرتے ہوئے پاکستان نے بھارت کو مئی کے مہینے میں دھول چٹائی اور ہر شعبے میں تقریباً بھارت کو لاجواب کر دیا. اور اس بات کا اعتراف اب کانگریس کی بھی ایک رپورٹ میں کیا جا رہا ہے. اس رپورٹ پر ہم آج تفصیل سے بات کریں گے اور اس میں یہ بھی جاننے کی کوشش کریں گے کہ جی سر یہ انڈین کانگریس نہیں ہے, امریکی کانگریس میں بس راہل گاندھی کی, ہاں یہ امریکہ کی کانگریس ہے. ایگزیکٹلی امریکہ کی منتخب جو ایوان ہے ان کی. یہ نہ سمجھیں کہ آل انڈیا کانگریس میری تصحیح ہو گئی سر, بہت شکریہ. لیکن یہ کہ ظاہر ہے وہ ادھوری بات مکمل کی شامی صاحب نے. امریکہ کو چین کے جو سیٹلائٹ سسٹم ہے اس سے کیا خدشات ہیں, اس رپورٹ میں یہ بھی جو ہے وہ مینشن ہوا ہے. دوسری طرف بھارت کی نہ صرف یہ کہ سبکی ہو رہی ہے بلکہ جگ ہسائی بھی ہو رہی ہے. رافیل تو اس کے ظاہر ہے گرے ہی تھے, اس کا جو ہے وہ ذکر اس رپورٹ میں, یہ جو امریکی کانگریس کی رپورٹ ہے اس میں بھی کیا جا رہا ہے. لیکن جو طیارے وہ دبئی ایئر شو میں لے کر آئے تیجس, ان کا بھی جو آئل ہے وہ لیک کر گیا. تو یہ صورتحال ہے. اور ٹیکنالوجی میں انویسٹمنٹ اور اس کا حصول کتنا اہم ہے, اس بات کا اندازہ ہم اس سے بھی لگا سکتے ہیں کہ جب دنیا کی واحد سپر پاور امریکہ کے صدر اور دنیا کا جو سب سے بڑا آئل ایکسپورٹر ہے سعودی عرب, اس کے ولی عہد محمد بن سلمان جب وائٹ ہاؤس میں ملاقات کرتے ہیں تو وہاں پر بھی 600 ارب ڈالر سے لے کے یعنی 1 ٹریلین ڈالر تک کی جو انویسٹمنٹ ہے اس کی بات کی جاتی ہے, جس میں ظاہر ہے جو ٹیکنالوجی میں انویسٹمنٹ ہے وہ اس کا بہت زیادہ ذکر ہوا. خاص طور پہ جو F-35 طیارے ہیں اس کے حصول کی بات ہو رہی ہے. سعودی عرب کو جو ہے وہ دیے جائیں گے لاک ہیڈ مارٹن کے یہ جدید جنگی طیارے. اس سے جو ہے وہ عسکری توازن کس طرف جائے گا. اور دوسری طرف ہم نے یہ بھی دیکھا کہ جب وائٹ ہاؤس میں صحافیوں سے ڈونلڈ ٹرمپ صاحب گفتگو کر رہے تھے تو انہوں نے بتایا کہ سرمایہ کاری جو ہے وہ اب 1 ٹریلین ڈالر تک لے جانے کی کوشش کر رہے ہیں, اور اس بات کی تصدیق وہیں بیٹھے محمد بن سلمان صاحب نے کر دی.